حکومت سے گزارش ہے کہ اس نے جو مرزائیوں کے لیے راہداری بنائی ہے، ٹھیک ہے، وہاں جو ہے سکھوں کا بھی گردوارہ ہے، گردوارے تو پورے پاکستان میں ہیں، لیکن انڈیا والی سائڈ پر جو ہے مرزا کی قبر ہے، قادیان ہے، اور یہ قادیانیوں کے لیے اس نے اربوں ڈالر جو ہے نا وہاں خرچ کیے ہیں۔ تو اس ایک تو تمام میڈیا والوں کو حکومت لے کر جائے اور اس کی باقاعدہ پوری تصویر دکھائے کہ دیکھو جی قادیانیوں کے لیے یہ اتنا کچھ کرتا رہا، اور ابھی نیکسٹ مزید اور بھی قادیانیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، ایک اس نے کشمیر دی ہے، دوسرے جو ہے اس نے سی پیک بند کی ہے، ڈیم جو ہے اس نے جو ہے نا اس پر بالکل سست رفی کا کام ہوتا رہا، اور پاکستان میں کوئی ترقیاتی کام نہیں آیا۔ سعودیہ میں فوج بھجوانے میں اس نے کردار ادا کیا، اور ابھی جو ہے نا پہلے اس کا جو کے پی کے میں حکومت تھی اس وقت بھی اس نے دھرنوں میں گزار دیا، ایک دن اسمبلی میں نہیں گیا، تنخواہیں لیتا رہا، حرام کھاتا رہا، اور اس کے بعد ابھی اس کی اپنی حکومت تھی تب بھی یہ اسمبلی میں نہیں گیا، اور اس کے بعد اس نے کوئی ایک دو چار اجلاس اس نے ٹوٹل 4 سالہ پیریڈ میں اٹینڈ کیے ہیں۔ تو خدا را خانہ جنگی کی طرف آپ آ رہے ہیں، اور یہ صرف چاہتا ہے، اس کے دو مقاصد ہیں، یا تو بھائی پاکستان کے میں خانہ جنگی کر کے ٹکڑے کروں، تو یا جو ہے یہ آرمی چیف کو چاہتا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے ابھی خیر خیریت سے وہ جانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کو جانے نہیں دینا چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ مارشل لا لگے، تاحیات ان کو یہ لانا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے انہی کی پیریڈ میں مارشل لا لگے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ یہ مجھے لے آئے گا۔ یہ اس کو غلط فہمی ہے۔ یہ آرمی چیف انتہائی اچھا آدمی ہے، اور ہماری تمام افواج بہت ہی اچھی ہے، ہمیشہ پاکستان کو بچایا ہے، جس پاکستانی افواج نے بچایا ہے، لیکن یہ خواہ مخواہ جو ہے نا اس کو بھی پوری دنیا میں بدنام کر رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ بھائی اس کی باتوں میں کوئی بھی نہ آئے، اور سینئر موسٹ جو ہے اس کو آپ جوائنٹ چیف بنائیں، نیکسٹ جو ہے اس کو آپ آرمی چیف بنائیں، ہو سکتا ہے کوئی نیک اور اچھا شخص بنائیں، پھر کوئی مرزائی نہ آ جائے۔ جیسے پرویز مشرف آیا تھا تو اس کو نواز شریف نے اس کو جو ہے آرمی چیف بنایا، اور دیکھو کہ پوری قوم اب سزا بھگت رہی ہے کہ پرویز مشرف جو ہے تمام کی پوسٹوں پر مرزائیوں کو جو ہے نا وہ بٹھا کر چلا گئے۔ تو ابھی خدا رہا کوئی اس قسم کا اقدام نہ کریں کہ جو کوئی مرزائی آ جائے۔ ابھی دیکھو بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے، پوری دنیا پر مسلمان جو ہیں بڑے خوش ہیں کہ سودی نظام کا جو ہے نا آپ خاتمہ کر رہے ہیں، اور سود کو جو ہے نا آپ ختم کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ کریڈٹ بھی شہباز شریف کو جاتا ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے کام جو کر جائیں گے تو ان کو تاریخ میں آنے والی نسلیں یاد کریں گی، اور جو غلط یہ خانہ جنگی کر رہا ہے، خانہ جنگی میں کیا قتل و غارت کروائے گا، 5 بندے تو یہ مار چکا ہے ابھی تک۔ وہ بیچاری وہ جو صحافی تھی وہ اس کی جو ہے پروگرام آئی تھی اس کا انٹرویو کرنے کے لیے، تو اس نے انٹرویو دینے کی بجائے اس نے گارڈ کو کہا یا واللہ عالم کس کو کہا اس کو دھکا دو، وہ بیچارے نیچے گرا کر اس کو ٹائر کے نیچے دے دیا اپنی گاڑی کے۔ یہ بھی کبھی ہوئے ہے کہ جس گاڑی سے وہ گری ہے اگر اس کا ہاتھ بھی چھوٹا ہے تو اسی گاڑی کے کیسے نیچے آ گئی، اسی کی گاڑی سے نیچے گری بھی ہے اور اسی کے ٹائر کے نیچے بھی آ گئی، وہ بھی یہ اس نے قتل کر دیا ہے۔ تو ناحق قتل کرنا کفر ہے، اور فتنہ فساد برپا کرنا کفر سے بھی بڑے۔ قرآن پاک تو آپ پڑھیں نا، یہ آپ ایک تو فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں، دوسرا آپ جو ہے قتل کیے جا رہے ہیں، تو یہ قیامت والے دن آپ نے جواب نہیں دینا۔ یہ آپ جو ہے نا ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، یہ طریقہ ہے ریاست مدینہ کا۔ ریاست مدینہ میں تو امن تھا، سلامتی تھی، آپ یکجہتی کریں۔ ہمارا اکنامکلی ملک کہاں جا رہا ہے، سیلاب زدگان کہاں جا رہا ہے؟ یہ جو آپ دھرنوں پر اور یہ 6 سیٹوں پر آپ نے الیکشن لڑا، الیکشن تو وہ لڑتا ہے کہ جو ایم این اے نہ ہو، آپ آلریڈی ایم این اے تھے اور آپ نے 6 سیٹوں پر الیکشن لڑا، اور 6 نے 6 سیٹیں آپ نے چھوڑنی ہیں۔ ایک تو یہ پاکستان حکومت سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ قانون ختم کریں، ایک شخص ایک سیٹ سے زیادہ الیکشن جو ہے نہیں لڑ سکتا۔ یہ 10 سیٹوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ 9 سیٹیں چھوڑ دیتے ہیں، تو کتنا حکومت کا خرچ ہوتا ہے۔ ہماری پاکستانی قوم جو ہے بیچاری پسی ہوئی ہے، اور آپ جو ہے 3 4 سیٹوں پر الیکشن لڑتے ہیں اور اس کے بعد ایک سیٹ رکھنی ہوتی ہے، باقی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس پر دوبارہ پھر الیکشن ہوتا ہے، تو کتنا خرچہ ہے۔ یہی پیسہ جو ہے نا وہ سیلاب زاد خان کو دیتا۔ ایک تو یہ عمران خان کہتا ہے کہ جی دوبارہ الیکشن کرواؤ، اور خود جو ہے نا الیکشن میں حصہ لے رہا ہے 6 سیٹوں پر۔ اگر آپ نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے تو پھر یہ پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں، حکومت کا اپنا بھی، اور ان دھرنوں پر پیسہ خرچ نہ کریں۔ وہ بیچارے سیلاب زدگان ہیں، وہ سردیاں آ گئی ہیں، نہ ان کے پاس بستر ہیں، نہ ان کے پاس
مکان ہے، نہ ان کے سر پر چھت ہے، نہ ان کے پاس گرم کپڑے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کا کوئی ساز و سامان ہے، تو آپ ان کی فکر کریں۔ حکومت کو اور اپوزیشن کو مل کر جو ہے وہ ملک کی ترقی کا سوچنا ہوتا ہے۔ آپ بجائے اس کہ ملک کی ترقی کرنے کے آپ نہ فوج کو پر بھی ہٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد باقی بھی تمام اداروں پر جو ہے نا آپ کسی کو بھی معاف نہیں کر رہے۔ ایک آپ بھی اچھے ہیں، اور یہ غرور اور تکبر کو ختم کریں۔ آپ ذرا اس کے بارے میں پڑھیں نا، اللہ پاک نے فرمایا جس آدمی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی پارٹیاں ہیں، جتنے سیاستدان ہیں وہ سب غلط ہیں، میں صرف ٹھیک ہوں؟ وہ اچھی اللہ پاک کی ذات ہے، انسان کے اندر خامیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ جنگ شروع کر دیں اور خانہ جنگی شروع کرا دیں۔ اور میں نے جب یہ دیکھا کہ بھائی دیکھو یہ تو بالکل باز آ ہی نہیں رہا ہے، تو میری گزارش ہے چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ ابھی جو آپ وہ ٹیم بنا رہے ہیں تو اس میں پراپر انویسٹیگیشن ہو اور سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کا کوئی ڈرامہ نہ کرے۔ اور جو پہلے یہ صحافی شہید ہوئی ہے وہ لیڈی بیچاری، اس کا بھی انکوائری میں شامل کریں، اور یہ جو بھی گارڈ نے فائرنگ کی ہے اس کی انکوائری میں جو ہے نا اس کو بھی شامل کریں کہ آپ کو کس نے آرڈر دیا ہے۔ کہ دوسری جو ہے نا اس کو تو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی لانگ مارچ کی، یہ پہلے وائلیشن کر چکا ہے۔ جو آدمی ایک دفعہ غلطی کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو جو ریپیٹڈلی آپ کیوں اس سے غلطیاں کروائیں؟ پہلے اس کو آپ نے اجازت دی تھی اسلام آباد میں دھرنے کی، اور اس کے بعد وہاں جلسہ کرنے کی، تو اس نے وائلیشن کی تھی کہ اس کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ریڈ زون میں داخل نہیں ہونا، اور یہ ریڈ زون میں داخل ہوا، پارلیمنٹ پر اس نے حملہ کیا۔ تو یہ آئندہ بھی جو ہے جب اسلام آباد آئے گا ریڈ زون میں داخل ہوگا اور یہ وائلیشن کرے گا، اس وقت عوام کا جو ہے وہ بولی بالی ہوتی ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں پھر نہیں ہوتی۔ تو یہ دھرنے عوام بیچاری جو ہے سڑکوں پر مریض ہیں، لوگ مسافر ہیں، کسی کے ساتھ بچے ہیں، وہ رول رہے ہیں سڑکوں پر، اور ٹس سے مس نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ عدالت جو ہے وہ موقع محل دیکھ کر جو ہے نا وہ فیصلے کرتی ہے۔ ایک نااہل شخص کو جس کو عدالت نے الیکشن کمیشن نے نااہل کیا ہے 5 سال کے لیے، اور وہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ میں اس کی جو ہے نا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں دھرنا دیتا ہوں، مجھے دوبارہ وزیر اعظم بناؤ۔ بھائی 5 سال کے لیے تو آپ نااہل ہیں، آپ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے، تو آپ کیا جو ہے نا کس لیے آپ دھرنا دے رہے ہیں؟ آپ کے کیا مقاصد ہیں؟ یہ مقاصد کسی کو سمجھ نہیں آ رہے۔ یہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا، جب اس کو الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا ہے 5 سال کے لیے، تو یہ کہتے ہیں فوراً الیکشن کرواؤ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ عدالت کے فیصلے کو تو اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے سمجھا کہ اس نے ایسی فیصلہ کر دیا ہے۔ تو یہ عدالت کو چاہیے کہ اس قسم کا اقدام، جب یہ اس کے ساتھی پی ٹی آئی کے وہ بتا چکا ہے فیصل واڈا کہ بھائی یہ خونی انقلاب ہوگا، یہ خونی جو ہے یہ قتل و غارت ہوگی، تو خدا را اس کے اپنے ساتھی بتا رہے ہیں، اس کے ساتھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے غلط کام کر رہا ہے، اسی لیے ہم نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے۔ تو عدالت کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہے اگر ہمارا قانون ہے جلسے کرنے کا، ہر کسی کو حق حاصل ہے، لیکن اس قسم کا جلسہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ جس میں خانہ جنگی ہو۔ تو برائے مہربانی ایک تو میری عدلیہ سے گزارش ہے کہ یہ خانہ جنگی کرنا چاہتا ہے، یہ اس کو خانہ جنگی کے لیے جو ہے یہ اجازت نہ دی جائے اور اس کو فوری طور پر روکا جائے۔ اور دوسری میری یہ گزارش ہے کہ عوام کے جو حقوق ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں، وہ بیچاری پس رہی ہے کہ وہ تمام روڈ اور سڑکیں بند ہیں۔ تو یہ جو ہے کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی کس کنڈیشن میں ہوتا ہے، کرٹیکل پوزیشن میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے رستے بند کیے ہوئے ہیں۔ تو برائے مہربانی ہمارے دوسرے جو دشمن ممالک ہیں وہ تو ہنس رہے ہیں کہ بھائی ان کے ملک کے اندر کیسا قانون ہے کہ خانہ جنگی کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ اور دیکھو کہ ریڈ ہینڈ مجرم پکڑا گیا اور اس کے بعد اس پر ایف آئی آر نہیں کٹواتا، اور جو مجرم نہیں ہیں ان پر ایف آئی آر کٹوانا چاہتا ہے۔ تو اقبال جرم بھی اس نے کر لیا ہے، پوری دنیا کے سامنے آ گئے، اس نے کہا کہ میں نے گولیاں چلائی تھیں اور اس وجہ سے چلائی تھی، وجہ بھی اس نے بتا دی۔